حدیث کے الفاظ یہ ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا یقول اللہ تعالی لأہون اہل النار عذابا یوم القیامہ، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو جہنم میں سب سے کم درجے والے عذاب والے شخص کو بلائے گا. اور آپ کو پتہ ہے جہنم کے سب سے کم درجے کا جو عذاب ہے وہ کتنا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. حدیث کے الفاظ ہیں، صحیح بخاری سے مسلم کی روایت ہے کہ جہنم کا سب سے کم درجے کا عذاب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کو آگ کے جوتے پہنائے گا یا اس کو انگاروں پہ کھڑا کر دے گا، اور اس کی تپش اتنی زیادہ ہوگی، اتنی حدت ہوگی کہ اس کی وجہ سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا. یہ جو سب سے کم تر عذاب والا ہے یہ سوچ رہا ہوگا کہ جہنم کے اندر میرے سے بڑھ کر تو عذاب کسی کو دیا ہی نہیں جا رہا، جبکہ جو فرعون اور شداد اور نمرود اور قارون اور وہ ظالم بدماش کن جہنم کے کس درجے میں ہوں گے تو اللہ ہی بہتر جانتا. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب سے کم درجے والے عذاب والے کو بلائے گا اور اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے کیا اگر ابھی تجھے یہ موقع دیا جائے کہ ساری زمین کی بھرائی کے برابر تجھے، تیرے پاس سونا ہو، تیرے پاس معدنیات ہو، چاندی ہو، ہیرا ہو، کچھ بھی ہو، اور تجھے کہا جائے کہ اس عذاب سے تیری جان تب چھوٹے گی جب تو یہ سارا سونا، ساری چاندی، سارا ہیرا جو زمین کی بھرائی کے برابر ہے، آج تو لوگ 1 روپیہ نہیں نکالتے نا، تو اللہ سے پوچھیں گا جو اتنا زیادہ مال تیرے پاس ہے اگر تو ہمیں دے دے گا تو ہم تجھے جہنم سے نکال دیں گے. اللہ سے پوچھے گا اگر تو یہ سارا مال دے دے تو ہم تجھے جہنم سے نکال دیں گے. وہ کہے گا اللہ میں تیار ہوں. ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں، وہ کہے گا اللہ میں تیار ہوں اس بات کے لیے، مجھ سے سب کچھ لے لیں، مجھے جہنم سے باہر نکال. اللہ کیا فرمائیں گے؟ اے بنی آدم، میں نے تجھ سے اس سے بہت چھوٹی سی چیز کا مطالبہ کیا تھا، ابھی تو اتنا کچھ دینے کو تیار ہو گیا ہے، یہ کھربوں ٹن کا سونا دینے کو تیار ہو گیا ہے اور کھربوں ٹن کے ہیرے دینے کو تیار ہو گیا ہے، اس کا تو اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. تو اس وقت میں نے تجھ سے کیا کہا تھا جب تو دنیا کے اندر تھا؟ میں نے صرف اتنا سا کہا تھا اے میرے بندے میرے ساتھ شرک نہ کر. کم از کم یہ تو اللہ کا حق ادا کرے. اللہ کا اتنے بڑے احسانات ہیں، اللہ فرماتا ہے کم از کم اتنا تو کر لو کہ میرے ساتھ شرک نہ کرو. کیونکہ شرک جو ہے نا یہ اللہ نے بالکل معاف نہیں کرنا ہے. لیکن آج امت کے ایک بہت بڑے حصے کو یہ بات بھی سمجھ نہیں آ رہی. ایک بنیادی سی بات ہے، چھوٹی سی بات ہے، سمجھنے والوں کے لیے بڑی آسان ہے، نہ سمجھنے والوں کے لیے بڑی مشکل ہے. لوگوں کو یہ باتیں سمجھ نہیں ہے کہ اللہ نے کہا کہ بس شرک نہ کرو، باقی سارے گناہ اگر میں چاہوں تو معاف کر دوں، نہ چاہوں تو الگ بات ہے، لیکن شرک کو میں کسی صورت معاف نہیں کروں گا. یہ تو اللہ کا پکا فیصلہ ہے. جس نے اللہ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کر لیا، اللہ نے جنت کو اس پر حرام کر دیا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کا ٹھکانہ آگ ہے.